بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہوں گے، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم اور فضل فرمائے۔ آج کی جو ویڈیو ہے بڑی ہی دلچسپ ویڈیو ہے، اور اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل سنیں گے تو آپ کی گھر کی کئی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، گھریلو جھگڑے جو میاں بیوی میں ہوتے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ آپ اگر اس ویڈیو پر عمل کریں گے تو آپ کی زندگی آسانی سے گزر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں سکون پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ میں نیک ہدایت عطا فرمائے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ شوہر اور زوجہ کا رشتہ تو 36 کے ہندسے کی طرح ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے ذرا 36 کا ہندسہ، 3 کا منہ اس طرف ہے، 6 کا منہ دوسری طرف ہے۔ شوہر بھی جب اپنی زوجہ سے گھر میں بات کرتا ہے نا تو دیکھ دیوار کو رہا ہے، بات زوجہ سے کر رہا ہے۔ او بھائی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، کوئی پیار کے جذبات آپ کے ہونے چاہیے، کوئی بات کے اندر کوئی ایسی ربط ہو کہ آپ بات کریں، محبت ہو، اپنائیت ہو، کوئی مسکراہٹ آئے۔ باہر تو مسکرا کے آپ سب سے بات کرتے ہیں، حسن اخلاق کا پیکر بنے ہوئے، اور گھر میں جو کہ آپ کے حسن اخلاق کی سب سے زیادہ مستحق ہے اس کے ساتھ آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر رہے۔ تو آپ دیکھ رہے جی سبحان اتاری پوڈ کاسٹ، اور ہم آج بات کریں گے کس طریقے سے میاں بیوی کے رشتے کو بہت مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ آئی لو یو شادی سے پہلے آپ کہتے ہیں تو بہت بڑا تھریٹ ہے، سیکیورٹی کو بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے، لیکن شادی کے بعد آپ کہتے ہیں آئی لو یو، اٹ مینز دیٹ یو آر ایشورنگ یور وائف دیٹ یو آر گیونگ ہر سیکیورٹی۔ یہ جملہ بیوی کے لیے بہت بڑی سیکیورٹی ہے۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ جناب میں رشتہ بچانا چاہ رہا ہوں، رشتہ بچ نہیں رہا، میں رشتہ بچانا چاہ رہا ہوں، رشتہ بچ نہیں رہا۔ دیکھیں یہ جملہ اس میں ایک فلا ہے۔ میں رشتہ بچانا چاہ رہا ہوں نا، ہم رشتہ بچانا چاہ رہے ہیں، دس شوڈ بی دا سینٹینس، دونوں طرف سے یہ بات ہو۔ دنیا کے کئی ملکوں میں جب یوں معاملہ آ جائے تو شوہر اور بیوی کو بٹھا کے جو کاؤنسلر ہوتا ہے وہ پہلے پوچھتا ہے کہ جی کوئی گنجائش ہے؟ اگر تو وہ کہیں جی گنجائش ہے تو ٹھیک ہے، کیس آگے لے کے چلتے ہیں، اور اگر جی گنجائش کوئی نہیں ہے، ہمارے دل میں کوئی گنجائش نہیں ہے، تو کہتا ہے ٹھیک ہے، پیسہ اور وقت اب ضائع نہ کریں، کیونکہ اگر دل میں کچھ بھی محبت کی رمق باقی نہیں رہی تو اب اس کی کوئی اچھی بات بھی ہوگی نا آپ کو بری لگے گی، آپ اس کی پازیٹیو سائڈ کو بھی نیگیٹو سمجھنا شروع کر دیں گے اور رشتہ اب نبھ نہیں پائے گا۔ سو ریممبر، ہم رشتہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے بے وقوف مرد اور عورت وہ انا پرستی میں آ کے ہنستا بستا گھر برباد کر دیتے ہیں، اور عقل مند میاں بیوی وہ برداشت اور صبر کا مظاہرہ کر کے گھر کو بچاتے ہیں، بچوں کے مستقبل کو بچاتے ہیں۔ یاد رکھیے وہ بچے جو اپنے گھر میں لڑائی ہوتے دیکھتے ہیں، کسی بچے سے پوچھا گیا تم اپنی زندگی کے سب سے حسین منظر کے بارے میں بتاؤ، جوائے لینڈ، کھلونے، چڑیا گھر، جانور، ٹوائز، نہیں، وہ کہتا ہے میری زندگی کا سب سے حسین منظر یہ ہے کہ میرے ماں باپ آپس میں مسکرا کے بات کر رہے ہوں۔ جسٹ تھنک۔ اور باقاعدہ وہ بچے جن کے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جن کے ماں باپ لڑتے ہیں اور گھروں میں اور مسائل ہوتے ہیں، ان کے دماغ کی MRI کی گئی تو یہ دیکھا گیا کہ جس طرح کے دماغ فوجیوں کے ہوتے ہیں نا میدان جنگ میں، ایسے دماغ ان بچوں کے تھے، کیونکہ وہ بھی تو میدان جنگ میں ہی ہے نا، یہاں سے آ رہی ہے بات، وہاں سے آ رہی ہے بات، اور جہاں ڈیورس ہوتی ہے، جہاں پر معاملہ ٹوٹ جاتا ہے، وہاں پہ بچے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، بچے رل جاتے ہیں۔ So remember two things my dear audience, you are not in competition, you are in collaboration۔ کمپٹیشن مقابلہ نہیں ہے، یہ تو محبت کا ایک رشتہ ہے۔ دیکھیں کمپٹیشن میں کیا ہوتا ہے، دو بندے بھاگ رہے ہیں، ایک بندہ گر گیا، دوسرا تیز بھاگ کے جیت جائے گا۔ کولیبوریشن میں ایسا نہیں ہوتا، دو بندے بھاگ رہے ہیں، ایک گر گیا تو دوسرا اس گرے ہوئے کو اٹھائے گا، اس کی چوٹ پہ مرہم رکھے گا اور اس کے ساتھ ہی فنش لائن تک جائے گا۔ تو میاں بیوی میں کمپٹیشن کوئی نہیں ہے، کمپٹیشن نہیں ہے، کولیبوریشن ہے۔ اور دوسری بات، بوتھ آر ناٹ ایکول، ایکول کی رٹ لگانا چھوڑ دے، دونوں کی اپنی اپنی جابز، اپنے اپنے معاملات ہیں۔ آج اگر بیوی شوہر کا خیال رکھ رہی ہے، بیوی شوہر بیمار ہو جاتا اس کی خیرگیری کر رہی ہے، تو کل کنا اگر بیوی بیمار ہو جاتی ہے تو شوہر بھی اس کی خیرگیری کرے گا۔ اسلامی تاریخ میں آپ انبیاء، اولیاء، صوفیاء کی
کہانی کی آٹوبایوگرافی پڑھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ نفوس قدسیہ, یہ بگ پرسنالٹیز اپنے گھر کے کام بھی کرتے تھے, اپنی ازواج کے ساتھ ان کا کیسا سلوک تھا. بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, she is the most ideal wife if we consider کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وہ 25 سال ہے اور آپ کی 40 سال ہے. اور جب نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لاتے اور کفار نے کیسی کیسی گندی باتیں بکی ہوتی, آپ کے جو دل اتھر پر, قلب اتھر پر وہ ناگوار گزرتی, اور کبھی کبھار سنگ باری بھی کرتے جس میں اقدس سے وہ خون بہ رہا ہوتا. بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا خون بھی صاف کرتی اور ایسے گفتگو کرتی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حشاش پشاش ہو کر پھر اٹھ کھڑے ہوتے اور نیکی کی دعوت کا وہ کام سر انجام دیتے. یعنی ہمارے موٹیویٹرز کون ہیں؟ اور دیکھیے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ ہیں, اور وہ کس ہستی کو مطلب عرض کر رہی ہیں اور ایک موٹیویشن کا سبب بن رہی ہیں. کتنی بڑی ہمارے لیے ترغیب کی مثال ہے کہ she was one of the richest lady. آپ ایک امیر ترین خاتون تھیں, آپ کے تجارتی قافلے سفر کرتے تھے, لیکن اپنے شوہر نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں آپ کے قدموں میں اپنی ساری دولت نچھاور کر دی. اور شیب ابی طالب کے واقعے کے بعد جب بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا, آپ کو ایک چادر میں کفنانے کے لیے وہ کفن موجود نہیں تھا, اور اسی چادر میں آپ کو کفنایا گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم سب کے لیے کتنے سیکھنے کی یہ بات ہے, کتنا کچھ اس کے اندر پوشیدہ ہے ہمارے لیے. اچھا, ڈیفرنس ہے, یہ یاد رکھیے گا, عورت اور مرد کے جسم میں, انیٹمی میں ڈیفرنس ہے. عورت کے اندر ہارمونل چینجز بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور مہینے کی یہ جو دن ہوتے ہیں ان میں یہ بالکل فطرتی ہے کہ عورت کا مزاج چڑچڑا ہو جائے اور اس کو غصہ آئے, بالکل نیچرل ہے. ہمیں تو ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی ہماری طرف سے یہ دن تو معافی کے ہیں, اس کو خود اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا, لیکن اتنی زیادہ چینجز اس کی باڈی میں ہو رہے ہیں کہ اس کے مزاج میں تیزی آ سکتی ہے. یہاں پہ برداشت کرنا مرد کے لیے ضروری ہے. اور یہ 3 باتیں یاد رکھیے گا, خواتین کو یہ 3 باتیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. نمبر 1 تحفظ, نمبر 2 عزت, نمبر 3 حوصلہ افزائی. سیکیورٹی, کیونکہ سب کو چھوڑ کے وہ آپ کے گھر آ گئی, اب سیکیورٹی یہ بہت ضروری ہے. آپ کے الفاظ, آپ کے اطوار, آپ کے انداز سے یہ بات ہونی چاہیے کہ میری طرف سے آپ کو پوری سیکیورٹی ہے. اور عزت سے مراد یہ کہ سب کے سامنے زوجہ کو کبھی بھی ایسی بات نہ کی جائے جو اس کی تضحیک کا سبب بنے. بلکہ اکثر لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو کہ باہر جا رہے ہیں, ایئرپورٹ پہ ہیں, ریلوے اسٹیشن پر ہیں یا کسی اور جگہ پر ہیں, ذرا سی بات پہ دنیا کے سامنے عورت کو جھڑکنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ جی اس کو تو میں جو مرضی کہوں, اس نے کہاں چلے جانا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے اور ایک عزت ہے. آپ عزت کریں گے آپ کو بھی عزت ملے گی. اور حوصلہ افزائی ضرور کریں. دیکھیں گرمیوں کے دن ہیں, آپ کچن میں چلے گئے اور جا کر آپ نے کہا اتنی شدید گرمی ہے, میں تو شاید چند لمحے بھی یہاں کھڑا نہ ہو سکوں. آپ یہاں کھڑا ہو کے سارا کھانا بھی پکاتی ہیں, سارے کام بھی کرتی ہیں. یقین کیجئے اسی چولہے میں سے ٹھنڈی ہوا نکلنے لگ جائے گی اور سارا جو کچن ہے وہ گلو گلزار اور بہار ہو جائے گا. اور یہاں میں خواتین سے یہ ضرور عرض کروں گا کہ مرد بھی جب سارا دن گرمی کے تپیڑے سہ کر اور یہ سڑکوں کے اوپر ڈیزل اور دھوئیں اور اپنے باس کی, کولیگز کی باتیں سن کر جب گھر آئے نا, تو یہ 2 وقت یاد رکھیے گا, یہ آپ کو سمجھ لیں کلیہ ہے. This is the door to happiness. ایک, کبھی بھی دروازے سے داخل ہوتے ساتھ ہی اور دسترخوان پر کھانا کھاتے ہوئے کوئی نیگیٹو بات نہیں کرنی, کوئی ڈیمانڈ پیش نہیں کرنی, کوئی بھی منفی بات نہیں کرنی, کیونکہ اس سے وہ جو بات ہوتی ہے نا, یوں سمجھ لیں جو 1% تھی وہ 1000% بڑی لگنے لگ جاتی ہے, میگنیفائنگ گلاس بن جاتا ہے. موقع دیکھیں جب تسلی کا فیز ہو, آرام سے نہا چکے, چائے پی چکے, بات تھوڑی سی شروع میں ذرا اچھی بات کر لی, ویسے کوئی بات چھیڑ دی, موڈ اچھا جب ہو گیا, اب ایسی بات کی جائے جس کو یوفیمزم ٹیکنیک بھی کہتے ہیں, تاکہ اس کا رزلٹ بھی تو آئے نا. بات کرنے کا انداز بھی ہوتا ہے, یاد رکھیے انداز ہوتا ہے بات کرنے کا. کچھ خاموشیاں ایسی ہوتی ہیں جو زہریلی ہوتی ہیں,
اور کچھ خاموشیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بڑی پیاری لگتی ہیں. بعض لوگ خاموش ہو لگ رہا ہے طنز کر رہا ہے, واقعی اس کی خاموشی کے اندر طنز ہوتا ہے, سمجھدار آدمی سب سمجھ رہا ہوتا ہے. تو انداز اس طرح کا ہونا چاہیے کہ شوہر جو ہے وہ تھوڑا پیس آف مائنڈ میں آئے, اور اب آپ اس سے بات کریں, کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جس عورت کی موت اس حالت میں آئے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنتی ہے. اور یہ 4 باتیں میں اب جلدی جلدی آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1, عورت کو اپنے گھر والدین کے پاس جانے کی اجازت ہونی چاہیے. بالکل ٹائم فکس ہونا چاہیے, جیسا بھی ہے ان کے گھر میں کوئی خوشی غمی کے معاملات ہیں بالکل ان کو گھر جانا چاہیے. اور کھانے کی, کپڑوں کی, عورت کی حوصلہ افزائی مرد کو کرنی چاہیے. اور جو رویہ آپ اپنی خاتون سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کو یہ کرنا چاہیے, تو براہ کرم اس کو بتائیں, بار بار اپنی زوجہ کو وہ بتائیں, اچھے انداز سے, آرام سے, کسی ایسی جگہ بیٹھ کر, آپ گارڈن میں بیٹھے ہیں, آپ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ہیں, اچھے انداز سے بتائیں. آپ اپنی زوجہ سے کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کچھ امید ہے آپ کو, لیکن آپ اس کو بتا ہی نہیں رہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کے دماغ سے نکل کر اس کے دماغ میں بات چلی جائے گی؟ ایسا تو نہیں ہوتا, آپ کو بتانا پڑے گا. اور سب سے اہم بات, زوجہ کی تجویز کو کبھی اگنور نہ کریں. دیکھیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں بھی تجربہ آ رہا ہے, اور ماں اپنے بچوں کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ وہ جہالت سے ہی کرے گی, اگر کرے گی کہ اس کو پتہ نہیں ہے, ورنہ کیسے کر سکتی ہے؟ بچہ تو اس کی سمجھ لے ماں کا باڈی پارٹ ہے, بچے کی ایک ایک بات کو وہ دیکھ رہی ہے, اور بچے کو وہ جتنا سمجھتی ہے, میڈیکل سائنس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ بچے کی تکلیف کے بارے میں ماں ڈاکٹر کو بتائے, کیونکہ وہ اوریجنل بات بتائے گی, بچہ تو بتا نہیں سکتا. تو ماں جب بتائے گی جی فلاں وقت میں پیٹ میں درد ہوتا ہے, فلاں وقت میں ہوتا ہے, تو وہ تقریباً صحیح پکچر ہوتی ہے. تو اپنی زوجہ سے مشورہ ضرور کریں, اور وہ اگر کوئی مشورہ دے تو اس کو دھتکارے نہ, اگنور نہ کریں, ضرور اس مشورے کی پذیرائی کریں. اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو مشورے کو ڈکلائن کرنا, اس کو نہ ماننے کا بھی طریقہ ہوتا ہے, دل نہیں دکھانا چاہیے. بس یاد رکھیے, آپ کی آنکھ سے, آپ کی زبان سے, آپ کے ہاتھ سے, آپ کے کسی بھی انداز سے کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے. اچھا, یہاں ایک بات میں آپ سے عرض کرتا چلوں. عام طور پہ مرد باطونی مزاج کو پسند نہیں کرتے, تو کچھ رک جائیں, تھوڑا رک جائیں اور بات سن لیں, اور ایسا نہ ہو کہ بس ون وے ٹریفک چل رہی ہے, شوہر نے جو پوچھا اس کی بات کو سنیں اور اسی بات کا جواب دیں, نہ کہ اپنی ہی بات دہراتے رہیں. اس طریقے سے بھی مطلب ایک اچاٹ سی طبیعت ہو جاتی ہے اور گفتگو کا دل نہیں کرتا. شوہر کے سامنے کبھی بھی اپنے کسی رشتہ دار کی, کسی اور مرد کی تعریف نہ کریں. یہ بھی ایک ایپل آف ڈسکارڈ اور اختلاف کی وجہ کبھی کبھار بن جاتی ہے بات. اور یاد رکھیں, آپ شوہر کے رازوں کی امین ہیں, آپ نے ہر حال میں اس کے رازوں کی پاسداری کرنی ہے, اور کسی سے وہ راز لیک نہیں کرنے. آمدنی کتنی ہے, مستقبل میں کیا پلان بنایا کہ گھر لیں گے اور نوکری میں کیا اپ گریڈ کریں گے, بچوں کے بارے میں کیا سوچا, نیور پبلسائز اٹ. آپ کا اور اس کے درمیان ایک راز ہے, ساری بات ہے, اس نے آپ کے اوپر ایک مان رکھ کے آپ کو بتایا, تو اب آگے اس کو پھیلانا نہیں چاہیے. دیکھیے, یہ شوہر اور بیوی کا رشتہ کوئی 1 2 3 دن کا رشتہ تو ہے نہیں. 3 بول بولے, اب سمجھ لیں آپ کی زندگی 0 سے سٹارٹ ہو رہی ہے. صبر, شکر, مسکراہٹ, برداشت, معافی, یہ چیزیں ساتھ لے کر چلنی ہے. اور یاد رکھیں, شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرنا یہ نفل نماز سے بہتر ہے. ون سینٹنس ویری امپورٹنٹ. جو عورت اپنے شوہر کو غلام بنائے گی, غلام کی بیوی کہلائے گی, اور جو عورت اپنے شوہر کو بادشاہ بنائے گی آٹومیٹکلی ملکہ بن جائے گی. جب بھی گھر مہمان آئے منہ نہ چڑھائیں, دروازے زور زور سے بند نہ کریں, فوراً واشنگ مشین لگا کے نہ بیٹھ جائے, بلکہ اس حدیث کو یاد رکھے کہ جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے. اور مہمان کے آنے میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے. جب مہمان آتا ہے نا, اپنا رزق ساتھ لاتا ہے, اور جب جاتا ہے تو میزبان کے گناہ بخشوانے کا سبب ہوتا ہے. تو خوش دلی سے اس کا استقبال کریں. ویسے آپ کو عرض کروں, کچھ کاموں میں جلد بازی ضروری ہے. جیسے فرمایا, اگر میت حاضر ہے تو اس کا جلدی نماز جنازہ پڑھ لیا جائے, نماز کا وقت ہو گیا ہے جلدی نماز ادا کر لی جائے, لڑکی بالغ ہو گئی ہے اس کی شادی میں جلدی کی جائے. اور دیکھیے جی, جو رتبہ, عہدہ, پیسہ, شہرت والد محترم نے 50-55 سال کی عمر میں جا کے حاصل کی, اتنا سفر طے کیا,
وہ عام طور پہ بیوی یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی کہ میرا شوہر 25-30 سال کی عمر میں وہ سارا کچھ لے آئے گا. ایسا تو نہیں ہوتا نا. یہ زندگی ہے. دس از ریالٹی اینڈ گراؤنڈ ریالٹیز آر آلویز بٹر. یہ حقیقت ہے اور حقیقت یہ تلخ ہوا کرتی ہے. سوشل میڈیا نہیں ہے. سوشل میڈیا میں جو چیز چمکتی نظر آ رہی ہے وہ اسی دنیا میں پیسوں کی آتی ہے اور بڑی مہنگی آتی ہے. تو جتنے وسائل ہیں اس کے مطابق رہیں. اگر زیادہ باہر نکلیں گے تو پھر بات حرام کی طرف جائے گی, جو ٹینشن انگزائٹی کا لڑائی جھگڑے کا سبب بنے گی. کسی نے ہم سے پوچھا جی بہترین لائف سٹائل کیا ہے؟ بہترین لائف سٹائل, بڑا کچھ سنتے ہیں لائف سٹائل کے بارے میں. یاد رکھیے دنیا کا بہترین لائف سٹائل یہ ہے کہ جتنی آپ کی آمدنی ہے ویسا ہی آپ کا انداز زندگی ہو. دھوکہ, جھوٹ, رشوت اور غلط طریقے سے مال نہ کمایا جائے بلکہ اپنے لائف سٹائل کو اپنی آمدنی کے مطابق ڈھالا جائے. اور یہاں پر پوسٹ میرج کاؤنسلنگ بڑی ضروری ہے. دیکھیں معاملات ایک جیسے نہیں رہتے. کبھی کبھار واقعی رشتہ ایسا ہوتا ہے جو کہ پرابلمٹک ہو جاتا ہے. دیکھیں شوہر بھی ٹھیک ہے اپنے موقف پر, بیوی بھی ٹھیک ہے اپنے موقف پر, اور باقی ساس سسر بھی ٹھیک ہیں, سب کا موقف درست ہے, لیکن پھر بھی لڑائی ہو رہی ہے. اب ایسی حالت میں کیا کیا جائے گا خود بتائیے. تو یہاں پر پوسٹ میرج کاؤنسلنگ ہوتی ہے. دنیا کے کئی ممالک میں بتایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے کہ جی کس طریقے سے رشتے کو بچائیں اور کیا کیا اقدامات کیے جائیں. اگر آپ کو کوئی ایسی جگہ نہیں مل رہی تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ دین اسلام کو پڑھیں اور شوہر کے فضائل پر جو احادیث موجود ہیں, جو بزرگان دین کا طریقہ موجود ہے, زوجہ اس کو پڑھے, اور شوہر جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا سلوک رہا اس کو سٹڈی کریں. جب آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہترین گائیڈ لائن ملے گی. دیکھیں بہار شریعت یہ کتاب ہے, بہت ہی زبردست انسائکلوپیڈیا ہے. اس کا 7واں 8واں حصہ اور 16واں حصہ یہ آپ کو انٹرنیٹ پہ آسانی سے مل جائے گا, اور مکتبۃ المدینہ سے بک بھی آپ کو مل سکتی ہے. یہاں پر آپ کو ازدواجی زندگی کے متعلق اتنی آسان انداز سے اور بہترین معلومات ملیں گی. اب ایک دفعہ پڑھیں تو صحیح. دیکھیں انسان تنہائی میں بیٹھ کر کسی چیز کو پڑھتا ہے تو جو مصنف ہوتے ہیں ان کا لکھنے کا انداز بھی ہوتا ہے اور ان کا تقوی, اس کی تاثیر بھی ہوتی ہے لکھائی میں کسی کی, وہ انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو بہت فائدہ ہوگا. اسی طریقے سے گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے, اس پہ بڑا لٹریچر موجود ہے, اس کو پڑھیں اور اپنی زندگی پہ اس کو اپلائی کریں. کبھی بھی کمپیریزن نہ کریں کسی اور سے اپنی زندگی کا, اپنے حالات کا. جو کچھ ہے اس پہ شکر کریں. اپنی زوجہ سے اچھا سلوک کرنے پر حدیث پاک سنیے, تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں, اور میں تم میں اپنی خواتین کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے والا ہوں. دیکھیں جی لکھا ہے, نیچر آف لو چینجز اوور ٹائم. اف یو فیل دیٹ یو ہیو فالن آؤٹ آف لو, marriage counseling may offer a new perspective that will help you rediscover that love. آپ ساتھ رہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے محبت سے بات شروع ہوئی ہو اور آپ محبت کرتے بھی ہوں, لیکن راہ میں چلتے چلتے ایسا ہو گیا ہو کہ محبت میں کمی ہو گئی ہو. تو دیکھیں سب کچھ وہی موجود ہے, وہی سب کچھ ہے. آپ اس محبت کو ری ڈسکور کر سکتے ہیں اگر آپ اس کی کوشش کریں, بڑوں سے مشورہ کریں اور کمپرومائز اور برداشت کو اپنے ساتھ رکھیں. سو جی لیٹس اینڈ اور پوڈ کاسٹ آن دس تھنگ کہ دنیا کے کئی ملکوں کے اندر لوگ 5 سے 7 گھنٹے موبائل فون پہ گزار رہے ہیں, فیس ٹو فیس انٹریکشن نہیں ہو رہا. اور سائیکیٹرسٹ کے مطابق یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ جب آپ بات نہیں کریں گے, اکیلے میں وقت نہیں گزاریں گے تو آپ کو پرابلمز کا پتہ نہیں چلے گا, اور جب پرابلمز اکٹھی ہوتی رہیں گی تو ایک دم سے جب وہ بم پھٹے گا تو پھر ظاہری بات ہے کافی نقصان ہو جائے گا اس کا. تو کوشش کریں کہ جب گھر میں آ جائیں, زوجہ کے ساتھ, بچوں کے ساتھ رہیں, تو موبائل کا استعمال کرنے کے بجائے ان سے ان کی باتیں سنیں, ان کو اپنی باتیں سنائیں. کہتے ہیں کہ جی جو وقت آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ گزارا ہوگا, جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے, ماضی میں مڑ کے اس وقت کو دیکھیں گے, اس وقت پر کبھی آپ کو پشیمانی نہیں ہوگی. اس کے بہت سے بینیفٹس بھی ہیں, پڑھتے رہیں اس چیز کو اور اس چیز پر عمل کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہر بدھ کو 8:30 بجے انشاءاللہ سبحان تاری پوڈ کاسٹ یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, ضرور دیکھیے گا.